کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی؟ اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر بے بنیاد امیدوں پر چلتے ہیں اور محض گمان کرتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ سو ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی پر جو وہ کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کا گناہ اسے گھیر لے تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے تھوڑوں کے سوا سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ پھر کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کیا؟ پس بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت کی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ پس وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس والی کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دو، پھر اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بھر دی گئی۔ کہہ دو، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دو، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے
یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو یقیناً وہ اسے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔